السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہوں گا، اور آج میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی مایہ ناز اور مشہور و معروف شخصیت جناب راؤ مظہر الاسلام صاحب یہاں موجود ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں یونین کونسل کے، اور سماجی خدمات کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو آج کا موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے کہ ہم انجمن مسلم راجپوتان کے پلیٹ فارم پہ راجپوت برادری کو کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں، اور راجپوت برادری کے جو مسائل ہیں، جو مختلف علاقوں میں راجپوت اس وقت پاکستان بھر میں نہیں دنیا میں آباد ہیں، انہیں جن مسائل کا سامنا ہے ان کے حل کے لیے کیا تجاویز مؤثر اور کارگر ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات ہمارے آج کے پروگرام میں جو ہے وہ انجمن مسلم راجپوتان کی 100 سالہ تقریبات، جو کہ سن 2023 میں 23 مارچ کے دن خانوال میں منعقد ہوں گی۔ عظیم الشان وہاں پر اجتماع ہوگا، پورے پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے راجپوت برادری کے معزز رہنما اور سرکردہ لیڈرز اور اپنی اپنی برادری کے جو چیف ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، اور ایک عظیم الشان اجتماع وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا راؤ مظہر الاسلام صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں جو ہے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اعظم صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے اپنی قیمتی جو مصروفیات ہیں اس میں سے کچھ لمحات ہمارے ساتھ گزارے۔ تو میں صرف یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں راجپوت برادری بہت زیادہ تعداد میں، جہاں تک میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، یہ بہت کثیر تعداد میجورٹی ہے ان کی، لیکن برادری کے اکثر ارکان مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ راجپوت برادری کے یہ مسائل جو ہیں کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں، اور کیا مفید تجاویز بروئے کار ہم لائیں، ایسے اقدامات کریں جس سے راجپوت برادری کا ہر فرد خوشحال بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، ہنرمند بھی ہو، اور باعزت روزگار اسے میسر ہو، اور بھرپور زندگی وہ گزار سکے۔ دیکھیے اعظم صاحب، میں عرصہ تقریباً 24 سال سے مسلسل ملتان سٹی سے بطور چیئرمین اور ناظم ون کرتا آ رہا ہوں، اور میں کبھی کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن ون نہیں کرتا، میں بلکہ آزاد حیثیت سے اور شہر کے پوش علاقے سے میں ون کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو بلیو کرتا ہوں وہ خدمت پہ بلیو کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسے ایسے پروجیکٹ کروائے ہیں کہ میرے لیے فخر کا سبب ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکا ہوگا، کوئی ایون یعنی کہ پرائم منسٹر تک نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے اس لیول پہ جا کے کام کیا، اور میں اپنی پاکٹ سے کام کرتا ہوں۔ مجھے 3 دفعہ گولڈ میڈل ملا ہے، 1 دفعہ رول ماڈل آف پنجاب کا خطاب ملا، ریئل پولیٹیشین کا خطاب ملا۔ تو عوام جو ہوتی ہے ایک دفعہ ووٹ دے دیتی ہے، برادری کے سر پہ دے دیتی ہے، دوستوں کے سر پہ دے دیتی ہے، دوسری دفعہ کارکردگی اگر آپ کی ہوگی تو پھر آپ الیکشن ون کر سکیں گے۔ اور شکر الحمدللہ میرے ساتھ تو 24 سال کی وابستگی ہے کہ عوام نے مجھے منتخب ہمیشہ کرتے آئے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو راجپوت کا جو سلسلہ ہے کہ ہمارے اندر نا ایک تو عدم برداشت ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہم دوسرے کو بڑا نہیں سمجھتے۔ بڑا پن اسی چیز کا نام ہے کہ ہم دوسرے کو بڑا سمجھیں۔ ہمارے ہاں جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کمپلیکس میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو اپنے وہاں پہ ساری چیزیں سیٹ اپ چھوڑ کے آئے، انڈیا کے اندر سب چیزیں تھیں وہاں پہ، اور یہاں پہ آنے کے بعد قسم پرسی کی حالت میں رہے۔ کچھ لوگوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی، وہ آگے چلے گئے، یا کسی کو زمینیں ملی، وہ زمینوں کی وجہ سے آگے چلا گیا۔ تو ہمارے ہاں لیڈرشپ بھی ہے، لیکن لیڈرشپ کو مانا نہیں جاتا، اور اپنی انا سمجھتے ہیں کہ جی ہم کیوں جائیں۔ تو ہم تو شروع سے اس کے اندر ہیں کہ ہمارے اندر یکجہتی ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا، مسئلہ آیا حضرت معاذ کا۔
تو ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن تھے، چند ایلیگیشن تھے، تو اس میں ایک ایلیگیشن یہ بھی تھا کہ اقربا پروری کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑا فاصلے پہ گئے اور پھر گھوم کے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی کیا کریں. دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا خوش قسمتی ہوگی کہ آپ اپنی برادری کے لیے، جو آپ کے مذہب میں اجازت ہے کہ آپ اپنی برادری کے لیے کام کریں اور آپ کام آ جائیں. اور میں یہ سوچتا ہوں اعظم صاحب کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل کو برادری میرے لیے کام کرے گی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دوسروں سے بہتر سوچ دی ہے، اللہ نے ہمیں دوسروں سے بہتر بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے. تو لہٰذا آپ اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیں. آپ یہ مت سوچیں کہ مجھے اس کا ریگارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. ریگارڈ تو سب سے پہلے آپ کو مل گیا ہے. وہ ریگارڈ اس صورت میں مل گیا کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ دی، آپ کو ایک اچھے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر دیا. تو جب آپ کو یہ چیزیں مل گئی، اٹ مینز یہ ریگارڈ ہے، آپ کو ریگارڈ مل گیا ہے، تو پھر آپ دوسروں کا سوچیں. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے بھلے کا سوچو گے، خیر الناس من ینفع الناس، تو آپ سب سے پہلے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، کوئی چیز ہے، آپ اپنے پہلے گھر سے شروع کریں، اپنے بہن بھائیوں سے شروع کریں. اس میں کوئی ممانعت نہیں. تو لہٰذا میری تو دلی خواہش ہے کہ میں پولیٹیکل پرسن ہوں کے ساتھ ساتھ ایک سماجی ورکر ہوں، سوشل ورکر ہوں. میری حتی الوسع کوشش ہوتی کہ میری قوم کے بیٹے بیٹیاں آگے جائیں. تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ برادری کل کو ریکارڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. میں ابھی ریسنٹلی صوبائی الیکشن بھی لڑا، اور یہاں پہ راؤ عمر فاروق صاحب نے کہا کہ جی آپ کی شہرت بہت اچھی ہے، معاملات اچھے ہیں. تو میں سالہ کا سٹنگ چیئرمین تھا، تو مجھے کورٹ سے جو اجازت ملی، 18 دن ابھی الیکشن میں رہتے تھے، تو مجھے کورٹ سے، کیونکہ بینگ اے چیئرمین میں لڑ نہیں سکتا تھا الیکشن، تو مجھے کورٹ سے پرمیشن 18 دن پہلے ملی، تو میں لڑ پڑا اس میں. تو اس میں بہت ساری برادری تھی. میں گلہ نہیں کرتا، میں یہ کہوں گا کہ شاید مجھ میں کمی ہوگی. تو لہٰذا بڑی اشد ضرورت ہے کہ برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، جس سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کے بعد جو ہمارے اس میں جو کمزور عزیز ہیں ہمارے، ہم ان کے لیے ایسی پالیسیز مرتب کریں. غریب بچی ہیں، ہم ان کے لیے پالیسیز مرتب کریں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے، ان کے ذریعہ معاش کے لیے. تو لہٰذا یہ اشد ضرورت ہے. اگر ہم پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اپنی برادری کے لیے کچھ کر گئے تو پھر زندہ لوگوں میں شمار ہوں گے، ادروائز پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے چلے جائیں گے. جی دیکھیے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک باپ جو ہوتا ہے نا، باپ صرف ایک پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارے مذہب کے اندر جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا یا زور دیا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ادب پہ زور دیا گیا ہے، ماں باپ سے پیار پہ زور دیا گیا ہے، ان کی رسپیکٹ پہ زور دیا گیا ہے. اللہ کے بعد میرے نزدیک اگر دنیا میں واحد ہستی ماں باپ ہی ہیں، اور ماں باپ ہی اپنے بچے کو یا بچی کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے جائے، ورنہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے آگے جائے. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اندر یہ فقدان ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کے اندر ایک خلا رکھتے ہیں، اپنی راجپوتی والا خلا رکھتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. آپ بلکہ ان کے ایک دوستی کا ماحول پیدا کریں، آپ ان کے ڈیلی ان کو ٹائم دیں. جب آپ نے اگر ان کے لیے زمین جائیداد، دنیا جہان کی آسائشیں اکٹھی کر دی، اور اگر آپ ان کی بہتر تربیت نہ کر سکے سماجی طور پہ اور دینی طور پہ، تو وہ رائے گاں جائیں گی سب چیزیں. تو آپ کا شمار زندہ لوگوں میں نہیں ہوگا. میں بینگ اے چیئرمین ناظم ہوں، ہمارے ہاں ڈیتھ ہوتی ہے، ویری نیکسٹ ڈے آ جاتے ہیں لوگ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، اور جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور جہاں پہ آپ نے ان کی سماجی طور پہ تربیت کرتی، دینی طور پہ تربیت کرتی، وہ پھر آپ بھی زندہ لوگوں میں شمار ہوں گے. ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. جو حقیقت ہے، آپ کو ٹائم ان کو دینا پڑے گا، ان کی بہتری کے لیے، ان کو موٹیویشن کے لیے. اور اس میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں رسپانسیبل ہیں، اس میں ہمارے پولیٹیکل لوگ بھی رسپانسیبل ہیں. میں یہاں پہ ہمارے RSO کے بچے ہیں یونیورسٹی میں یا ادھر نشتر میں، تو میں ہمیشہ انہیں کہا کرتا ہوں کہ بچے، آپ لوگ ایک والدین کی ایکسپیکٹیشنز کو لے کے آئے ہو یہاں پہ، آپ اس پہ پورا اتریں.
میں پولیٹیکل پرسن ہوں, میں کبھی بھی آپ کو نہیں بلاؤں گا اپنے الیکشن میں کام کرنے کے لیے, میں کبھی بھی آپ کو استعمال کرنا نہیں چاہوں گا. ہمارے ہاں معاشرے میں المیہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لوگ, مذہبی لوگ, ہماری اس کو جنریشن کو, کیونکہ ہماری جنریشن کے اندر ایک دلیرانہ خون اور اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور اس کو یوز کر لیتے ہیں, ان کو آگے آگے لگا لیتے ہیں. آپ کسی بھی اس میں تنظیم میں دیکھ لیں کہ اس تنظیم میں سب سے آگے راجپوت ہی ہوگا, رانا راؤ ہوگا, کنور ہوگا, تو لہٰذا وہ ان کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. لیکن یوٹیلائز کے ساتھ ساتھ اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد وہ ان کو بھول جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی ان جنریشن کو بھی کہتا تھا اور آر ایس او کو بچوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ بچے آپ ایک یہاں مقصد لے کے آئے ملتان میں, آپ پہلے اپنا تعلیم کا مقصد پورا کریں. آپ مت سیاست میں پڑھیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے نواز شریف اچھا ہے, یہ برا ہے, آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. کوئی کہتا ہے عمران خان اچھا ہے, برا, آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ کو غرض جو ایک والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اترتے ہوئے آپ تعلیم حاصل کریں. اور مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں, میں کیونکہ گراس روٹ لیول سے آگے گیا ہوں, تو والدین کس کس طریقے سے مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے بچوں کے پڑھائی کے لیے سدباب کرتے ہیں. اور بچے ہمارے بعض دفعہ بے روی کا شکار اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ہم سوسائٹی والے بھی لوگ بھی ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے. ہم سوسائٹی والے لوگوں کو بھی توجہ دینی چاہیے, ہم تنظیموں کو بھی توجہ دینی چاہیے. ہم بڑے راجپوت ہونے کے حوالے سے سختی نہیں, جبر نہیں. آپ اگر ان کو اعظم صاحب پیار سے موٹیویٹ کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, جی ہاں, تو وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں منافقت تو ہوتی نہیں, وہ راجپوت ہی نہیں جس میں منافقت ہو. تو لہٰذا میں ان کو کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ بچوں, میں کبھی آپ کو اپنے پولیٹیکل معاملات کے اندر استعمال نہیں کروں گا. آپ والدین کی ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے, آپ اس پہ پورا اتریں. آپ ایک مقام پہلے حاصل کریں تعلیم کے میدان کے اندر, پھر اس کے بعد چاہے آپ سیاست کریں یا بزنس کریں یا کوئی بھی کام کریں, پھر کھل کے کریں. اور راجپوت ایسے کھل کے کرتا ہی ہے ہمیشہ, اور کرے گا انشاءاللہ, اور ہمارے اندر منافقت نہیں ہوتی. تو یہ معاملات ہیں. آخری بات, یہ جو اب 2023 میں خورشید احمد خان صاحب سیلیبریشن کر رہے ہیں, 100 ایئر سیلیبریشن, جو ان کے شرکت علی نبی صاحب, انہوں نے امبالہ میں ایک اسکول سے لکھا تھا انگریزی. 2023 آ رہا ہے, تو 1923 میں انہوں نے یہ خریدا تھا راجپوت برادری کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے. تو ان کی ایفرٹس کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک عظیم شان جو ہے اجتماع راجپوت برادری کا کٹ ہونے جا رہا ہے خانہ باغ میں. اس ضمن میں آپ راجپوت برادری کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ سب مل کر وہاں پر جو ہے اکٹھے ہوں اور کوئی لاہ عمل مستقبل کا قید ہو سکے تو پھر؟ جی اعظم صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے, آپ نے 100 ایئرز کی بات کی, برکت علی صاحب کی بات کی, آج سے 100 سال پہلے. اگر آج وہ زندہ ہیں یا ان کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ کچھ کر کے گئے تھے, قوم کے لیے کر کے گئے تھے, برادری کے لیے کر کے گئے تھے, ہمارے لیے کر کے گئے تھے. تو آج 100 سال کے بعد بھی وہ زندہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, ورنہ بہت سارے لوگ مردہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے منصب کسی کام نہیں آتے, ان کے عہدے کسی کام نہیں آتے, ان کا بڑا پن کسی کام نہیں آتا. بڑا پن تو یہی ہے کہ آپ بڑے ہو کے آپ چھوٹوں کو گلے لگائیں, آپ ان کے برے وقت میں کام آئیں, ان کو ساتھ دیں, ان کو موٹیویٹ کریں. تو آج ان برکت علی صاحب کو 100 سال گزر چکے ہیں, تو آج ان کے جو پوتے ہیں راؤ خورشید صاحب, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سفید بالوں کا حیا آتا ہے. اور جب راؤ خورشید صاحب مجھے فون کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں کسی معاملے میں, تو مجھے بہت بے حد خوشی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زندگی کے آخری لمحات ہی ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کا. تو راؤ خورشید صاحب ماشاءاللہ بارش ہیں, سفید ان کی داڑھی ہے, اور ہمیں ان کی داڑھی کو دیکھتے ہوئے ان کی عزت احترام میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے. اور جو ان کے دل میں خواہش ہے, ہمیں اس خواہش کے مطابق جو 23 مارچ 2023 کو فنکشن ہوگا, سیلیبریشن ہوگی 100 ایئرز کی, ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور ہمیں اچھی رائے, صرف رائے کی حد تک نہیں, ٹیبل ٹاک کی حد تک نہیں, بلکہ آپ خود اس میں ایک مثال بن کے دکھائیں. اگر میں رول ماڈل کا مجھے خطاب ملا, تو میں رول ماڈل کا خطاب مجھے بینگ اے چیئرمین نہیں ملا, مجھے بینگ اے پولیٹیکل پرسن نہیں ملا, مجھے بینگ اے ناظم نہیں ملا, مجھے بینگ اے راجپوت نہیں ملا, مجھے بینگ اے خدمت گزار ملا, کام کرنے پہ ملا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے
ہماری قوم فرسٹریشن کا شکار ہوئی ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کر کے آپ ان کے لیے کام کریں. آپ مت سوچیں کہ کل کو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو ایک سوچ اچھی دی ہے، آپ کو ایک گھرانے اچھے میں پیدا کیا ہے. اس بابت سوال ہوگا کہ اگر آپ کو اچھے گھرانے میں پیدا کی ہے اور آپ کو ایک سوچ اچھی دی ہے، آپ کو ذریعہ معاش اچھا دیا، آپ کو دوسروں میں اچھا بنایا، تو آپ نے دوسروں کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. راجپوت کا کام ہی یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ جی، بہت مہربانی.